مولا کائنات ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں کفہ کے اور آواز دیتے ہیں ایھا الناس، لوگوں، اللہ کی ہم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الناس ان الذنوب ثلاثۃ، گناہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، چپ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا مولا اب کیا ہوا، آپ چپ ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں، ہمارے لیے تو یہ باتیں کرنا ایسا آسان ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ جو کائنات کی حقیقتوں کو جانتا اس کے لیے بولنا بھی بہت بھاری ہے۔ پھر چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، لیکن مجھ پہ ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے بیان کرنا اس وقت مشکل ہو گیا۔ الذنوب ثلاثۃ، گناہ تین قسم کے ہیں، فذنب مغفور وذنب غیر مغفور وذنب نرجو لصاحبہ ونخاف علیہ۔ ایک وہ گناہ کی قسم ہے جو معاف کر دی جائے گی، ایک گناہ کی وہ قسم ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور ایک گناہ کی وہ قسم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے شاید وہ معاف کر دے، شاید معاف نہ کرے۔ آواز دی کسی نے مولا پھر بیان کیجئے نا، ہمیں پتہ تو چلے۔ تو فرمایا نام اما الذنب المغفور فعبد عاقب اللہ علی ذنبہ فی الدنیا، وہ گناہ کہ جو معاف ہو گیا، وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ہی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں مبتلا کیا۔ وہ اکرم من ان یعاقب، اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے اس سے کہ ایک بندے کو ایک گناہ پر یا اس کے گناہوں پر عذاب کر دے یا تکلیف دے دے، اس کے بعد پھر سے اسے اس گناہ کی سزا دے۔ تو گناہ کی پہلی قسم وہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، حدیثوں کا خلاصہ، اور اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض زندگی کے تجربے ایسے ہیں جو بہرحال بیان کر دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، میری اپنی زندگی کا بھی واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ قم میں پڑھنے گیا تھا میں، اور صرف ہمارا محمد ہی بس دنیا میں تھا، باقی تو بچے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سردیوں کی رات تھی اور صبح اٹھا تو دیکھا کہ فوم کا تکیہ جو ہے وہ آدھا جلا ہوا ہے، آدھا بجھا ہوا ہے۔ اب فوم کا تکیہ ہیٹر کی وجہ سے جلے تو اس کا دھواں بھی اتنا شدید ہو جاتا ہے اور وہ بجھتا نہیں ہے۔ خیر، پھر ایک اور میرے ساتھ واقعہ ہوا، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ایک اور میرے ساتھ تین چیزیں مسلسل ہوئیں، تو پھر میں وہاں کے ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، ابتدائی طلبی کے زمانہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ میڈیکل کالج کی حرکتیں اور لارنس کالج کی چیزیں، کیا پتہ کہ یہ کیا۔ تو عالم دین سے اللہ رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ تمام مراجع اور تمام علماء بزرگ جو دنیا سے چلیں گے ان کو مغفرت فرمائے۔ درود پڑھ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوا ہوں کہ مجھے 3 بار اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ جس کو وہ مجھے یاد دلانا چاہ رہا ہے اور میری توجہ نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جاؤ 3 دن سوچو، اور سوچنے کے بعد پھر واپس سوچا، ایک چیز یاد آئی۔ معصوم نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی۔ ایک چیز یاد آئی، وہ یہ تھی کہ میں تہران ایمبیسی پاسپورٹ کے لیے گیا تھا، رینیو کرانے کے لیے۔ بڑا مشکل کام ہوتا تھا زمانے میں۔ واپسی پہ گرمی شدید تھی تو ٹیکسی والے سے میں نے بات کی تھی کہ بس ٹرمینل کے اس سائڈ پہ اتارو گے، اور اس نے بس ٹرمینل کے بالکل اپوزٹ سائڈ اتارا۔ ٹھیک ٹھاک فاصلہ تھا، گرمی تھی۔ میں نے اس سے کہا تمہاری میری بات ہوئی تھی وہاں اتارنا ہے۔ اس نے کہا میں تو یہیں اتاروں گا، اترنا ہے اترو، نہیں اترو میں گاڑی لے جاتا ہوں۔ میں نے اس کا کرایہ دیا، میں نے کہا حرام خوری اسی کو کہتے ہیں، اور میں چپ چاپ۔ میں نے استاد کو جا کے، ان کو جا کے میں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے اس کو جملہ کہا تھا کہ تم کو نہیں پتا کہ اس طرح کے جملے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور تمہارے نام عمل میں ایک ایسا گناہ لکھا گیا ہے کہ کسی مومن کی دل آزاری تم نے کی۔
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس گناہ کو بھلا دو، کیونکہ تمہارے نظر میں تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس نے اپنے قول کی خلاف ورزی کی، وہ اپنے قول کی خلاف ورزی کرے، وہ اپنا حساب دے. تم طالب علم ہو کر تم نے اپنی زبان خراب کیوں کی؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلانا چاہ رہا ہے، تم اس پہ توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے. اسی کی طرح کا ایک واقعہ ہمارا پیش آیا. ایک صاحب آئے. اس طرح کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن پھر میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور یہ ریئل لائف کے واقعات ہیں جو جاننا ضروری ہیں اور ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا میرے بھائی بیمار رہتے ہیں اور ان کی فیملی ہے، میں اپنے بھائی کو بھی سپورٹ اور اس کی فیملی کو سپورٹ کرتا ہوں، بہت اچھی طرح سپورٹ کرتا ہوں. میں نے سنا تھا کہ حج پہ جانے کے بعد برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اور میرا بھی آج کل بھی بہت، یعنی جب حج پہ جا رہا تھا تب بھی میری صورتحال بہت بہتر تھی. حج سے واپس آیا ہوں اور آج چند مہینوں میں میری حالت یہ ہے کہ بس میں شرم سے مارے آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے 1 مہینے کا راشن دے دیں. یعنی وہ شخص جو مال اتنا رکھتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سپورٹ کرتا تھا، میرا کیا مسئلہ ہے مجھے آپ بتائیے. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں آپ جائیں 3 دن کے لیے اور سوچیں کہ کیا کیا ہو. 3 دن بعد وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ ویسے تو میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن ایک چیز مجھے یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی میں حج کے لیے خداحافظی کے لیے اپنے بھائی کے پاس گیا تو دروازے پہ کھڑی ہوئی بھابھی نے آہستہ سے کہا کہ بھیا وہ فریج خراب ہو گیا ہے تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا بس یہی وقت تھا تمہیں یاد دلانے کا، میں اب حج پہ جا رہا ہوں. یہ میں نے کہا اور میں نکل آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہان ولین، حدیث قدسی ہے، من اہان ولین فقط بارزنی بالمبارزہ، جس نے میرے ولی کو، ہم سب اللہ کے ولی ہیں، لیول الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو جس نے میرے ولی کی بے عزتی کی، انسلٹ کی، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا. میں نے کہا تم کو نہیں احساس ہوا کہ تم نے اپنی بھابھی کا دل توڑا؟ میں نے کہا وہ بے پردہ عورت تھی، بے دین عورت تھی، بے نمازی عورت تھی، گناہ گار عورت تھی. نہیں دیندار ہیں سب. میں نے کہا جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے تب تک یہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہرحال اس نے ہمت کی اور الحمدللہ. درود پڑھتے محمد. تو ایک گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 گھنٹے، معصوم کی حدیث ہے 7 گھنٹے تک فرشتوں کو اجازت نہیں دیتا لکھنے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کو اپنا بندہ کتنا پسند ہے، میں کتنا بیان کروں، کہ جب اللہ کا بندہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور فرشتوں کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتا ہے کہ کہیں میرے بندے کا گناہ میرے فرشتے نہ دیکھ لیں. اور 7 ساعت لکھا ہے، ہم اس کو گھنٹوں میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ دن کے 12 ساعت ہیں اور 24 گھنٹے کے 24 ساعت ہیں. 7 ساعت تک اللہ انتظار کرتا ہے. اگر بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے تو وہ بالکل ہی کلیئر ہو جاتا. لیکن اگر توبہ نہ کرے، بھول گیا، ہوگی، جیسے ہم سے ہوا، ہم نے آپ کے سامنے مثال دی، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی مشکل، مصیبت، تکلیف، پریشانی، امتحان میں ڈال دیتا ہے تاکہ بندے کو یاد آئے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. وہ جو تم پر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے. قرآن مجید کی آیت مصیبت اور امتحان کے کی پوری ڈسکشن ہے اور ہم کرتے رہے الحمدللہ پچھلے سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اپنے کام کی وجہ سے تم نے گناہ کیا، تم استغفار کر لیتے، ہم تم کو معاف کر دیتے، لیکن تم بھول گئے. اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا بندہ گناہ کرے اور بھول جائے اس نے گناہ کیا اور مجھ سے معافی نہ مانگے. اس لیے اسے بخار میں 1 رات بخار 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا بخار تو ہمارے ہاتھ سے نہیں آتا. آپ کے ہاتھ سے آئے یا نہ آئے، جب آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ نے اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے تو آپ شاید دوستی کے تقاضوں کو بھول جاتے ہوں، اللہ دوستی کے تقاضوں کو نہیں بھولتا ہے. اور اسی لیے وہ پھر کسی بخار میں، کسی حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
حتی خدشن فی یدک، ایک سوئی لگ گئی، ایک کانٹا لگ گیا، وہ بھی تمہارے کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دنیا میں ہی اس مصیبت میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھاتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو بہت سکون سے مرتے دیکھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں مومنوں کو بہت تکلیف میں مرتے دیکھا۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ بات آتی ہے کہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اللہ اس کو اس کے اچھے کاموں کے بدلے دیتے 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 اگر کچھ رہ جاتا ہے تو موت کے وقت اسے سکون کی موت دے دیتا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اور مومن کے گناہ جو باقی ہوتے ہیں، اللہ اس کو دنیا میں بیماری کے ذریعے، الگ الگ چیزوں کے ذریعے معاف کرتا رہتا ہے، اور اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ موت کے وقت دیکھ لیں۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے بتایا، ایک بہت ہی اچھا اللہ کا بندہ تھا، 7 یا 8 سال سے اعتذار کی حالت میں، نہ ہلتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ، ٹیوب کے ذریعے اس کو کھانا دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کے پاس میں گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میں بھی 25 ایئرس پہلے، وہ کہتے ہیں 25-27 سال سے یہ بزرگ جو ہیں، یعنی یہ شخص جو ہے، یہ اسی طرح سے اعتذار کی حالت میں۔ اعتذار کی حالت کا حکم تو آپ کو پتہ ہے نا، کہ قبلہ رخ پیر کر کے لیٹانا ضروری ہے۔ قبلہ رخ پیر کر کے جب اعتذار کی حالت ہو جائے، یعنی لازمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ کر دیا جائے۔ تو اعتذار کی حالت میں بھی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایک طولانی عرصے تک، یہ ساری ڈرائی کلیننگ ہے، تاکہ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں موت کے بعد حاضر ہو تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ تو پہلا گناہ وہ ہے جو ذنب مغفور۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، پالنے والے تو غفور رحیم ہے نا، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا علی ہو، یا عظیم، یا غفور ہو، اور دل سے پڑھتے ہیں، سبھی نہیں۔ انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور پھر بعد میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں، پالنے والے، ہم یہیں پر اقرار کر لیتے ہیں، یہیں پر توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر اس گناہ کے کوئی باقیات ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور تو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ حلیم ہے اور کریم ہے کہ اپنے بندے کو ایک بار گناہ کی عقاب میں مبتلا کر لے، اور اس کے بعد پھر اسے پھر سے عذاب کرے۔ وَأَمَّا الذَّنبُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ، اور وہ گناہ کے جو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے، فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، حقوق الناس، وہ گناہ یا وہ ظلم جو بعض لوگ دوسروں پر کرتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی، میرے مولا ممبر سے فرما رہے ہیں، اذا برز لخلقہ اقسم قسما علی نفسہ فقال، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اپنا جلوہ دکھائے گا، پتہ نہیں وہ اپنا جلوہ کیسے دکھائے گا، قسم کھائے گا اپنے نفس پر، وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا یجوزنی ظلم ظالم ولو کف بکف، اگر کسی نے ذرہ برابر، ایک کف کے برابر بھی ظلم کیا ہے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، ولو مسحت بکف، حتیٰ ایک کف کا حصہ بھی ہو، حتیٰ 2 سینگوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اتنا بھی کسی نے، عربی کی اصطلاحیں، کسی کے دل آزار، کسی کا حق کھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہے، فَيَقْتَصُّ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے قصاص کرے گا اپنے بندوں کے لیے دوسروں سے، یہاں تک کہ کسی کا کسی پر کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ لِلْحِسَابِ، کہے گا اب تم لوگ اپنے حساب کے لیے جاؤ۔ اس لیے الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہے، لیکن اوورآل جو پاکستانی معاشرے میں جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، مثلا بیٹیوں کا، بہنوں کا وراثت میں حق کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے۔ یتیم کے بارے میں ہے کہ اگر مثلا
بچے نابالغ ہیں اور جنازہ گھر میں پڑا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. حتیٰ ان کے گھر میں کھانے پینے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ کھائیں. وہ جناب دبئی میں جنازہ ہوا, ہمارے جاننے والے نے فون کیا کہ آپ تو حاکم شرع کی اجازت اور اختیار رکھتے ہیں, اب اجازت دیں کہ ہم گھر میں جا کے جنازہ اٹھائیں. میں نے کہا اس میں حاکم, یہ تو آپ کا جاننے والا حاکم شرع کا اختیار رکھتا, نہیں رکھتا تو جنازہ پڑا رہتا. غلط کانسیپٹس نہ آگے بڑھیں. یتیم کے گھر میں جا کے جنازے کو اٹھانا, دوسرے کام کرنا, سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن یتیم کے مال کو بیجا صرف نہیں کیجیے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں, یتیم کا مال نہیں کھاتے ہیں بلکہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی نے کسی کا کوئی حق, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ عزت ہے, چاہے وہ غیبت ہے, چاہے وہ تہمت ہے, چاہے وہ کسی وجہ سے بھی بغض ہے, بہتان ہے, یہ پوری لسٹ ہے, آپ پڑھ لیجئے. الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں, آپ کے پاس کتابیں بہت زیادہ ہیں, گناہ کبیرہ کی لسٹ پڑھ لیجئے. جب تک دوسرے کا حساب نہ ہوگا, اور میرے ساتھ کا واقعہ میں بتا چکا, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میں ہر ایک کا حساب نہیں لوں گا. وَأَمَّا الذَّنبُ الثَّالِثُ, تیسرا گناہ وہ ہے, فَذَنبٌ سَتَرَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَرَزَقَهُ التَّوْبَةَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ خَائِفًا مِنْ ذَنبِهِ رَاجِعًا لِرَبِّهِ فَنَحْنُ لَهُ كَمَا هُوَ لِنَفْسِهِ نَرْجُو الرَّحْمَةَ وَنَخَافُ عَلَيْهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہ کو کسی بھی وجہ سے لوگوں سے چھپا لیا, لیکن اس کا حساب قیامت کے لیے چھوڑ دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور وہ چاہے تو اسے بخش دے. اب اس گناہ کی مولا نے کوئی تفسیر, کوئی تشریح بیان نہیں کی. ظاہراً بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے اندر ہی ڈیولپ کرتا رہتا ہے اور اس کی روح پر اثر ہوتا ہے. کھل کے بات نہیں کر سکتا. اس کی روح پر اثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بعض مرتبہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں, عبادتوں میں لذت نہیں آتی. اس پہ انسان کو غور کرنا پڑے گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بارے میں غلط خیالات کی وجہ سے اگر ہماری روح پر اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے عبادتوں کی لذت نہیں آتی, تو وہاں سے پھر گناہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن میرے مولا نے اس پہ کوئی تشریح نہیں دی, اور جب میرے مولا نے تشریح نہیں دی تو میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی تشریح کروں. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی, یہ چند آیات تھیں جو میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ان کی تشریحات بیان کروں اور اس کو واضح کر دوں. پھر ایک پوری لسٹ ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ پورا ایک دعائے کمیل کی جو ہے نا کہ پڑھنے والے ایسے گناہ معاف کر دے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی, ایسے گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی. یہ بھی پورا میرے مولا نے تفسیر اور اس کی تشریح کی ہوئی ہے, اور اس میں سے ایک گناہ جو ہے وہ صلہ رحم کو بیان کیا گیا ہے کہ جو نقمتیں نازل کرتے وہ صلہ رحم ہے. جب آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جان بوجھ کے توڑ, ایک وقت ہے رشتہ دار ایسی چیزیں کر رہا ہے جس سے انسان کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے, اس میں احتیاط کر لے. لیکن عام طور پر اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جس کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ اپنے رشتہ دار سے ایسی ناراضگی اس نے پیدا کر لی ہے تو اسے بچنا چاہیے.